بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈرا رہی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی کو رنگوں سے بھر دیتی ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب بھی ہمت ٹوٹے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، پر اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اللہ کا در اور اللہ کا ڈر۔ جس شخص کو یہ دونوں نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کو مسکرا کر دیکھنا رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 1 والدین کو، نمبر 2 استاد کو، اور نمبر 3 بزرگوں کو۔ غم بڑی مفید چیز ہے، یہ اللہ کی رضا سمجھنے کا ایک طریقہ ہے اور اپنی شخصیت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے اہم ہے۔ غم نہ ہو تو زندگی آدھی رہ جاتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ تہجد میں جھکا ہوا سر اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک کہ اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ جب کوئی پریشانی کا حل نہ ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ استغفار کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ جو ذات حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بیٹھانے پر قادر ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل دے گا۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے، لیکن انسان کسی کے دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موجوں کا بادشاہ ہے، تمہارے حالات ایسے ذریعے سے بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ آپ کا کردار کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، لیکن لوگ آپ کے بارے میں وہی سوچیں گے جو ان کے ذہن میں ہوگا۔ کوئی موقع دے تو اسے دھوکہ نہ دینا، اور اگر کوئی دھوکہ دے تو اسے دوسرا موقع نہ دینا۔
انسان کو ذہنی مریض بنانے کے لیے سب سے بڑا کردار ہمارے اپنے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکولوں سے صرف تعلیم ملتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ رشتے ہمیں بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ جن کے کردار صاف ہوتے ہیں ان کے دوست اور دشمن دونوں لاجواب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر ہے۔ اپنی زندگی کے لیے شکر الحمدللہ بولیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر اس نعمت سے نوازا ہے جس کی ہماری اوقات بھی نہیں۔ خوبصورت ہے وہ روح جو الاف کی شدت کے باوجود بھی اپنے پاس ایک نرم دل رکھتی ہے۔ پیار میں شک اور غصہ وہی کرتا ہے جو آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ نفرتیں بہتر ہیں اس دھوکے سے جسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی ہے، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ جن چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی بھی نعمت بدل نہیں، وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں ملتے۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہ کیا کریں۔ صبر کرنے والے بڑے ہی سکون میں رہتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض ہونے کے بعد بھی عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین عطا فرمائے گا۔ تکبر کر کے اتنا ٹیڑھا مت چلیں، کیونکہ جوڑی گئی دیواریں اگر ٹیڑھی ہو جائیں تو گر پڑتی ہیں۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کے قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں، اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہاری چاہت سے زیادہ نوازے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ وقت جب بھی لوٹ کر آتا ہے یا تو امتحان لیتا ہے یا انتقام لیتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے تو کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ دنیا کے سب سے مخلص شخص آپ کے والد ہوتے ہیں۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ پیارے ناظرین، یہ تھی کچھ خوبصورت، قیمتی، انمول باتیں۔ آپ کو کون سی بات پسند آئی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز اور باتیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ،
اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔